ایک یہودی جادوگرنی جس کا یہ فیلڈ ہے، جس کا یہ فن ہے، وہ جب یہ اعتراف کرتی ہے تو ہمیں بھی اب اپنی اصل کی طرف لوٹنا چاہیے۔ السلام علیکم ناظرین، روسی جادوگرنی کا بیان اس وقت پورے سوشل میڈیا پر چھایا ہوا ہے۔ اس کا بیان یہ ہے، کہنا یہ ہے کہ میں ایک عرصے سے بچپن سے جادو سیکھتی سکھاتی آئی ہوں، جادو کرتی آئی ہوں، لیکن میرے تجربے، میری پریکٹس میں یہ مجھے اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ جو ٹرو مسلم ہیں، سچے مسلمان ہیں، ان پر میں جادو کرنے میں ناکام رہی ہوں۔ میرے لیے انتہائی مشکل بلکہ ناممکن ہے کہ میں کسی مسلمان پر جادو کر سکوں۔ اس کی اس نے وجہ بھی بتائی، وہ کہتی ہے کہ میں جادو جب کرنے کی کوشش کرتی ہوں تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم آنکھ بند کر کے جادوگر جس پر جادو کرنا ہے اس کا تصور کرتے ہیں، اس کی شکل ذہن میں لاتے ہیں۔ لیکن جب کسی ایسے مسلمان کی میں شکل ذہن میں لانا چاہتی ہوں تو میرا دماغ اس کی تصویر نہیں بنا پاتا، اس کی شبیہ نہیں بنا پاتا، میرا ذہن معاف ہو جاتا ہے اور میں آگے چل نہیں سکتی۔ مزید اس کا کہنا تھا کہ میں نے جب کسی مسلمان پر جادو کرنے کی کوشش کی تو مجھے محسوس ہوا وہ ایک حفاظتی حصار میں ہے، ایک محفوظ گنبد میں مجھے محسوس ہوا ہے جس پر نہ میرا جادو اثر کرتا ہے نہ ذہن اثر کرتا۔ یہ جو مذہب ہے یہ دیگر مذاہب کی طرح نہیں ہے، اس کا تعلق اپنے اللہ سے بہت زیادہ پختہ اور مضبوط ہے۔ کچھ دیگر لوگ ہیں جو سنڈے کے سنڈے چرچ جاتے ہیں، وہ کہتی ان کا معاملہ اور ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو 5 وقت مسجد میں جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، تو لہٰذا ان کا تعلق باللہ اتنا مضبوط ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ دیگر لوگوں پر جادو، خصوصاً شراب پینے والوں پر بہت آسانی سے، بلکہ ان کا ذہن پہلے سے ہی ہمیں تیار ملتا ہے کہ اس پر جادو اثر کر سکے۔ تو یہ بات اس نے کی ہے اور اللہ کا بہت احسان ہے کہ ایک دفعہ پھر وہ ساری احادیث، وہ ساری آیات جو ہمیں ملی تھی دین اسلام کی تعلیمات میں، آج اس کا اعتراف ایک یہودی جادوگرنی جس کا نام زہانہ کشنیر ہے، یہ روس میں رہتی ہیں، یہودی نسل ہیں، بچپن سے جادو کے معاملات میں مبتلا اور ملوث ہیں اور بڑی فیمس ہیں، اور جادو کے ایک سٹیج کے پیچھے ہی انہوں نے انٹرویو دیا اور اس میں یہ اعتراف کیا۔ تو وہ ساری باتیں الحمدللہ آج ہمیں معلوم ہو گئیں، جیسے پیارے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ آیت الکرسی پڑھ لینے والا وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، وہ شیطان سے بچ جاتا ہے۔ سورہ بقرہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ جس گھر میں پڑھی جائے وہاں جادو اثر نہیں کرتا۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کے بارے میں حدیث میں موجود ہے کہ اس سے زہر کا علاج بھی ہوتا ہے، جادو کا علاج بھی ہوتا ہے، بیماریوں کا علاج بھی ہوتا ہے۔ اور سورہ فلق اور سورہ ناس کے حوالے سے بھی یہ تو خصوصاً جادو کے توڑ کے لیے اتری ہیں۔ تو میں اپنے ان سارے مسلمان بھائیوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جب ایک یہودی جادوگرنی جس کا یہ فیلڈ ہے، جس کا یہ فن ہے، وہ جب یہ اعتراف کرتی ہے تو ہمیں بھی اب اپنی اصل کی طرف لوٹنا چاہیے، اپنے پیارے پیغمبر کی احادیث کو مانتے ہوئے 5 وقتہ نماز کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور ہمیں ان مسنون دعاؤں کا ضرور صبح و شام کی دعاؤں کا ذکر کرنا چاہیے۔ اصل چیز یقین ہے، اصل چیز ایمان ہے کہ اللہ ہمارا وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس نے ہمیں ایک حصار میں ان آیات کے ذریعے، ان دعاؤں کے ذریعے دے رکھا ہے جس کا اعتراف آج دشمن بھی کرتے ہیں۔ بس دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس حصار میں آنے کی توفیق دے۔